میں آپ سب سے ایک بات کہوں کہ آپ ہم سارے مل کر اپنی ساری ویلتھ کو، ساری دولت کو جمع کرتے ہیں، کیا اس کے بعد ہم اتنی پاور یا اتنی ویلتھ حاصل کر پائیں گے کہ ہم جنت میں درخت خرید سکیں؟ If anybody have a power to buy a tree in heaven، اگر ہم سب اپنی ویلتھ ملا لیں تب بھی ہم اس قابل نہیں ہو سکتے. ایسا ہی ہے نا، nobody have power to buy. مگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. Within seconds we can buy tree in heaven without spending any penny. ایک روپیہ خرچ کیے بغیر ہم سیکنڈز کے اندر جنت میں درخت گویا خرید سکتے ہیں، اور وہ ہے اللہ کا ذکر، درود پاک، کلمہ طیبہ کا ورد. تو اپنی زندگی میں ان باتوں کو انوالو رکھیے، اور اس سے آپ دنیا میں بھی برکتیں پائیں گے، آخرت کی برکتیں بھی پائیں گے. ایک بار محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نارملی جو ینگسٹر ہوتا ہے، انسان کی زندگی کا سب سے پیک ٹائم جو ہے نا، وہ اس کی جوانی ہوتی ہے. بچپن سے جوانی تک پہنچنے کا ایک عمل ہوتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ جوانی سے پھر بندہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے. یہ ایک گویا پورا سرکل ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ رینگنا سیکھتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر دوڑتا ہے، پھر جوان ہو جاتا ہے، اور وقت آتا ہے کہ آہستہ آہستہ پھر گویا وہ ویل چیئر پہ آتا ہے، چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر انسان دنیا سے چلا جاتا ہے. یہ تو نارمل لائف کی بات ہے، ورنہ تو جوانی میں بھی جس کا وقت پورا ہو جائے وہ لوگ چلے جاتے ہیں. تو اب جب بندہ جوان ہوتا ہے نا، تو یہ انسان کی زندگی کا پیک ٹائم ہے. اسی میں اس نے کچھ کرنا ہے، اپنی دنیا کے لیے بھی اور اپنی آخرت کے لیے بھی. یعنی زندگی کے بڑے فیصلے، زندگی کے بڑے ٹارگٹس، بڑے گول اگر سیٹ کیے جاتے ہیں تو وہ یہی لائف ٹائم کا مین ٹائم ہوتا ہے. مگر انفارچونیٹلی ہمارے یہاں یہ ماحول بنتا جا رہا ہے کہ جوانی کو اللہ کی ناراضی میں گزارا جاتا ہے. ایک محاورہ مشہور کر دیا ہے کہ جوانی کے دن تو عیش کرنے کے ہوتے ہیں. جوانی تو جناب، جوانی تو مزے کرنے کے دن ہیں. جوانی یقیناً مزے کرنے کے دن ہیں، یقیناً انجوائے کرنے کے دن ہیں، لیکن ہم نے اپنی انجوائمنٹ کو، اپنے مزے کو اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں تلاش کر لیا ہے، اور ہمیں لگتا ہے وہی مزہ ہے. ایسا نہیں ہے. جس کو اللہ کے ذکر کا مزہ مل جائے، جس کو نمازوں کا لطف مل جائے، جس کو تلاوت قرآن کی چاشنی مل جائے، وہ واقعی اسے انجوائے کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی کے حسین دن گزار رہا ہوتا ہے. یقیناً آپ نے اپنی دنیا کے معاملات کو بھی سیٹل ڈاؤن کرنا ہے، لیکن یہاں بھی یہ بات ذہن نشین رہے کہ ہمیں چاہے کاروبار کریں، چاہے جاب کریں، چاہے اسٹڈی کریں، چاہے زندگی کے گول سیٹ کریں، ہم نے سب سے پہلے یہ ریئلائز کرنا ہے کہ کہیں یہ کام اللہ کو ناراض تو نہیں کر دے گا، کیونکہ خالق وہی ہے، مالک وہی ہے. اچھا، جب نوجوان بیٹھتے ہیں تو ایک ڈسکشن کافی ہوتی ہے کہ یار سکسیسفل کون ہے، کامیاب کون ہے، کون لائف کامیاب گزار رہا ہے، کیسی جوانی گزاروں کہ پھر اگلی لائف بڑی آسانی سے گزرے، سکسیسفل لائف کیسے ملے گی. آج میں قرآن پاک کی چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ کون طے کرے گا کہ کون کامیاب ہے؟ آپ کریں گے، میں کروں گا، یا وہ طے کرے گا جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جس نے مجھے بنایا ہے، جس نے آپ کو بنایا ہے. وہ رب بتائے گا نا کہ کامیاب کون ہے. تو آئیے آج قرآن ہی سے پوچھتے ہیں کہ اے رب کے پیارے کلام، تو ہمیں بتا کہ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم سکسیسفل رہنا چاہتے ہیں ان دی لائف ہیئر اینڈ ہائر آفٹر. زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، ہم اس میں بھی کامیاب رہنا چاہتے ہیں. کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں پیسے والا کامیاب ہے، کوئی کہتا ہے نہیں جناب طاقت والا کامیاب ہے، کوئی کہتا ہے جو خوبصورت ہے وہ کامیاب ہے، کوئی کہتا ہے جو مشہور ہے وہ کامیاب ہے. ہم انہی ڈسکشنز میں کھو جاتے ہیں. تو سمپل فارمولا یہ ہے کہ قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ اے خالق و مالک کے کلام، تو ہمیں بتا کہ کون کامیاب ہے. پارہ 18 ہے. میں چاہوں گا آپ سب سے کہ میں تو آج مختصر اس کی قرآن کی چند آیتوں کی تلاوت کروں گا، ترجمہ بتاؤں گا، تفسیر بتاؤں گا، مگر آپ خود بھی گھر جا کے پڑھیے گا، اس کو نوٹ کر لیں. 18 پارے کی صرف شروع کی میں 10-11 آیتیں پڑھوں گا، اور ان 10-11 آیتوں میں اللہ کریم نے ہمیں سب بتا دیا کہ کامیاب کون ہے اور کیوں ہے، ان کی اوصاف کیا ہیں، ان کی کیٹیگریز کیا ہیں.
اور اس کے بعد رب کریم نے اس کا ریوارڈ بھی بتا دیا. ایک بندہ کہتا نا یار اتنا محنت کروں گا تو ملے گا کیا بھائی, کورس کروا رہے ہو مجھے, آپ اتنا ٹائم میرا اسپینڈ کروا رہے ہو, اینڈ آف دی ڈے مجھے اس کا بینیفٹ کیا ہوگا. اللہ کریم نے کامیاب لوگوں کے اوصاف بھی بیان کیے اور ان کو ملنا کیا ہے وہ بھی بتا دیا ہے. اب اس کی آپ کی مرضی ہے کہ ریوارڈ سامنے رکھ کے ہم کیوں کرتے ہیں مہنگے کورسز, کیوں اتنی پڑھائی کرتے ہیں. نظر آ رہا ہوتا ہے ڈاکٹر بن گیا تو اتنی سیلری ہوگی, انجینئر بن گیا تو اتنی ہوگی, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گیا تو اتنی ہوگی, اور کورسز کر لوں گا, مزید ایک ڈپلوما لے لوں گا تو یہاں یہ میرا فائدہ ہوگا. انسان بینیفٹ پر نظر رکھ کر اسٹرگل کرتا ہے. آج میں آپ کو دنیا کے کسی بندے کی طرف سے یہ نہیں بتا رہا کہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا. میں خالق و مالک کے قرآن سے آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ کرو گے تو سنو ملے گا کیا. اب آپ کی مرضی ہے کہ وہ جو ریوارڈ ہے وہ سننے کے بعد اگر اس لائن آف ایکشن کو اپنا لیں تو پھر انشاءاللہ خیر ہی خیر. It's not very difficult. I'm not telling you which one of the biggest or difficult formulas today. Just I recite only 10 آیات in front of you. 10 آیتیں ہیں, سمپل ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اگر واقعی غور کر لیں تو چند باتیں اللہ نے فرمائی ہیں, اس کو پورا کر لیں تو کامیاب ہو جانے ہیں. اور اللہ کے نزدیک جو کامیاب ہوا اصل کامیابی وہی ہے. ایک بات یاد رکھنا, مجھے میرے کولیگز کہیں, مجھے میرے فرینڈز کہیں, میرے رشتہ دار کہیں کہ بڑا کامیاب آدمی ہے, اور اللہ کی بارگاہ میں اگر کامیاب نہیں ہوں, وہ مجھ سے ناراض ہے, تو اس کامیابی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جس کو رب فرما دے نا یہ کامیاب ہے, اللہ کے حبیب فرما دے یہ کامیاب ہے. ہمیشہ یاد رکھنا جس سے رب راضی اس سے سب راضی. ہاں, ہم سب کو راضی کرنے کے لیے بعض اوقات رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں. We have to decide کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے. تو آئیے قرآن کی چند آیتیں ہیں, پارہ 18 ہے, سورہ مومنون. قرآن فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون. پہلی آیت اللہ فرماتا ہے بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے. کامیاب کون ہے؟ ایمان والا. اے اللہ تیرا شکر ہم ایمان والے ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے ایمان, ہم ایمان والے ہیں. یہ فرسٹ کنڈیشن کو ہم نے اچیو کر لی ہے وداؤٹ اینی ڈیفیکلٹی اور وداؤٹ اینی اس کو آپ کا اسٹرگل. اللہ نے مہربانی کیسی کی کہ ہم کسی کافر کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے, آنکھ کھولی تو ماں باپ مسلمان تھے. یہ اللہ کی مہربانی ہے. ہم میں سے کسی نے دعا تھوڑی کی تھی پیدا ہونے سے پہلے, یا اللہ جب بھی پیدا کیجیے مسلمان گھرانے میں پیدا کرنا. بغیر مانگے اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنا دیا. کان نے پہلی آواز سنی تو اللہ اکبر سنی. تو قرآن کہتا ہے کامیاب کون ہے؟ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے. اب آگے ایمان والے کیسے, یہ آگے قرآن بتائے گا. ٹھیک ہے, اچھا ایمان کی بات پہلے کر لیتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں the most precious thing which we have, ہمارے پاس جو کچھ چیزیں ہیں ان میں سب سے قیمتی چیز اگر کچھ ہے تو وہ ایمان ہے. ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. آپ جب تک ایمان کی ویلیو کو فیل نہیں کریں گے آپ اس کی سیکیورٹی کی فیل نہیں کریں گے. میں مثال دیتا ہوں, آپ میں سے ہم میں سے کسی کے پاس پرانی موٹر سائیکل ہو, جہاں چاہے کھڑی کر دیتا ہے. جب نہیں لیتا ہے تو ذرا دھیان رکھتا ہے, لاک بھی لگاتا ہے. گاڑی لے لے تو اور خیال شروع ہو جاتا ہے. زیادہ قیمتی گاڑی ہو تو رات کو اٹھ کے سنا ہے لوگ اپنی گاڑی دیکھ رہے تھے باہر کھڑی ہے یہ کھڑی ہے, بہت مہنگی ہے نا یار. نارمل موبائل ہے تو کسی بھی جیب میں رکھ دیا. مہنگا موبائل لیا تو بیان کے دوران بھی ہاتھ لگا کے چیک کرتے ہیں, ہاں ابھی بھی ہے, خیر ہے, گیا نہیں ہے. کیوں؟ جتنا قیمتی چیز ہے اتنی اس کی فکر ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. اٹس اوکے. پیسے تھوڑے ہوتے جیب میں رکھتے ہیں, زیادہ ہوتے بینک میں رکھتے ہیں, لاکر میں رکھتے ہیں. لیکن اگر واقعی ہم نے یہ مانا ہے کہ ہماری سب سے قیمتی چیز ہمارا ایمان ہے, تو I have one question for all of you. پھر میرا آپ سے سوال ہے کہ کب ایمان کی حفاظت کی فکر کی ہے؟ کب سوچا یار سیکیور ہے کہ نہیں, کچھ چھین تو نہیں لے گا؟ کبھی جس طرح چیزوں کو چیک کرتے ہیں, یار موبائل ہے, پیسے ہیں, گاڑی ہے, بینک بیلنس منگا رہے ہوتے ہیں لوگ, یا چیک کر لو سب ٹھیک ہے. لیکن کبھی کوئی ایسا ہم نے اپنی بیلنس شیٹ نکالی ایمان کی کہ یار ایمان بھی ٹھیک جا رہا ہے کہ نہیں, تو گڑبڑ تو نہیں ہو گئی, کچھ چھین تو نہیں رہا, چلا تو نہیں جائے گا. اب ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ کیا ایمان بھی چھین سکتا ہے؟ یہ تو نئی بات بتا رہے ہیں ہم. جی جناب, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی میں آپ کو پہلے ایک دعا سناتا ہوں. پہلے پیارے آقا کون ہیں؟ جن کے صدقے مجھے اور آپ کو ایمان ملا ہے نا. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. ارے ان کے صدقے دین پھیلا ہے, ہم ایمان والے ان کی وجہ سے ہیں. مگر وہ دعا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک.
اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اب ذرا سوچئے کہ اللہ کے حبیب یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ دل پھر نہ جائے۔ یہ میری اور آپ کی تعلیم کے لیے کہ میری امت تو یہ دعا کرے نا۔ ہم نے کب دعا کی یا اللہ ایمان سلامت رکھیو، ایمان کی حفاظت رہے، خدا را اس کی حفاظت کی فکر کرے۔ یہ شیطان جو ہے نا اتنا مردود ہے کہ اس کا الٹیمیٹ گول یہی ہے کہ وہ ہمارا ایمان سنیچ کر لے، ایمان چھین لے، کیونکہ اس نے جہنم میں جانا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں بھی ساتھ لے جائے، اور اس کے لیے اس نے بڑے پلان کیے ہوئے۔ پہلے یاد رکھیے، علماء فرماتے ہیں، احادیث کا بھی مضمون ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے، پھر تیسرا کرتا ہے، پھر، اور جب کنٹینیو کرتا رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اب اس پر ہدایت کی کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی ہے۔ اور پھر علماء کہتے ہیں جو گناہوں والی کثرت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ڈر ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان جو ہے وہ چھین لیا جائے۔ ہمیشہ یاد رکھیں۔ اچھا، یہ صرف نبی پاک کا انداز نہیں تھا، بڑے بڑے صحابہ کرام، اولیاء کرام۔ مگر ہم میں سے کس نے دعا کی کہ یا اللہ ایمان سلامت رکھیو، قبر میں ایمان لے کر جاؤں؟ ہم تو کبھی کسی بزرگ سے بھی مل لیں، کوئی ہمیں مل بھی جائے دعا کروانے کے لیے، تو روزی کے لیے، بچوں کے لیے، کاروبار کے لیے دعا کروا، ایمان کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو یاد رکھیے سب سے قیمتی چیز وہ ایمان ہے۔ گانوں میں، لطیفوں میں، چٹکلوں میں، کامیڈی شو میں اب بڑے ایسے کفریہ کلمات آ گئے۔ میرے ٹاپک نہیں ہے، ورنہ میں اسی پر پورا بیان آج کر دوں، اور یہ بیان بھی ہونے چاہیے، اور یہ بھی ہماری نالج ہونی چاہیے کہ وہ کون سے طریقے ہیں جس سے ایمان سے بندہ خارج ہو جاتا ہے۔ کفریہ کلمات آج مذاق میں جس کو دیکھو جنت، دوزخ، فرشتوں، رسولوں، انبیاء، معاذ اللہ، مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، لطیفے سنا رہا ہوتا ہے۔ بالکل آسان لیا ہوا ہے لوگوں نے، ایسا نہ کیا کرو۔ ہم مسلمان ہیں اور ہماری باؤنڈری ہے، زبان ہم نے ادب والی رکھنی ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ جس کا ایمان چلا گیا نا اس کی نمازیں، روزے، حج، صدقے سب ختم، وینش، نل اینڈ وائٹ۔ ایمان تو سمجھ لیں پاسپورٹ ہے، پھر جنت کا ویزا لگے گا نا، پاسپورٹ ہی نہیں ہے تو کیسے جائیں گے؟ تو بہرحال پہلی آیت قرآن کی سمجھا رہی ہے، قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اب آگے چلتے ہیں، اللہ نے ان کی کیٹیگریز بیان کی ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ کون ہے ایمان والے؟ ان کے کام کیا ہیں؟ پہلا وصف اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع والے، فوکس کرتے ہیں، نماز کو پراپر پڑھتے ہیں۔ اب نماز پراپر طریقے سے پڑھنے والے، یہ ایمان والے وہ ہیں جو کامیاب ہیں۔ بڑی تعداد تو نماز ہی نہیں پڑھتی ہے، خشوع و خضوع تو بات کی بات ہے نا۔ تو سوچئے قرآن کہتا ہے کہ کامیاب لوگ وہ ہیں جو اپنی نماز کو پراپر طریقے سے وتھ فوکس پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، اب پراپرلی پڑھنی ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ان کے پڑوس میں کوئی بچی تھی، اس نے کہا کہ امی وہ ہمارے برابر میں چھت پر ایک تنا لگا ہوا ہوتا تھا، آج کل وہ نظر نہیں آ رہا، ایک پلر۔ کہا بیٹا وہ کوئی تنا یا پلر نہیں تھا، برابر میں بزرگ رہتے تھے، وہ روز نماز پڑھتے تھے، وہ اتنی دیر نماز پڑھتے تھے، اس فوکس کے ساتھ نماز پڑھتے تھے کہ لوگوں کو لگتا تھا کوئی تنا کھڑا ہوا۔ لیکن آج تو نماز میں یہ حال ہے کہ دھیان کہیں ہے، دل کہیں ہے، اتنی تیزی سے لوگ نماز پڑھتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی کیا پڑھا اتنی دیر میں۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے نمازیں ادا کی۔ نبی پاک نے فرمایا تمہاری نماز ٹھیک نہیں ہوئی ہے، دوبارہ پڑھو۔ پھر پڑھنے گیا، واپس آیا، پیارے آقا نے کہا تم نے نماز ٹھیک نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھو۔ پھر آیا پیارے آقا نے تیسری بار اس سے کہا دوبارہ پڑھو۔ کہا حضور مجھے ایسے ہی آتا ہے، میں نے تو سیکھی ایسے ہے۔ فرمایا یہ وہ نماز نہیں، حدیث کا خلاصہ ہے، اطمینان سے رکوع کرو، اطمینان سے سجدہ کرو، اطمینان سے قیام کرو۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا بدترین چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے۔ نماز کو مذاق نہ بنائے، نماز یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت ہے، اس کو اہتمام کیجئے، اس کو گویا سیلیبریٹ کیجئے۔ مثال کے طور پہ آپ کو وزیر اعظم بلا لیں، کوئی وزیر اعلیٰ بلا لے، کوئی منسٹر بلائے، کتنا تیار ہو کے جاتے ہیں، پورے محلے کو پتہ چل جاتا ہے کسی بڑی دعوت میں جا رہے ہو تو اتنے پرفیوم لگا کر، اتنے عطر لگا کر لوگ نکلتے ہیں، وہ والے کپڑے استری کروں گا، وہ والے جوتے پہننے، یار یہ تو پچھلی دعوت میں پہن لیے تھے، اب ذرا دوسرا کلر پہننا ہے، سب اہتمام ہے۔ نماز پڑھتے وقت نہ لباس کا خیال ہے، نہ صفائی کا خیال ہے، نہ توجہ ہے، ایسا نہ کریں۔
اپنی نماز کی حفاظت کریں، پراپر طریقے سے پڑھیں۔ ایک میں فارمولہ بھی بتا دیتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار نماز پڑھتے ہیں تو دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ وہ چٹکلا مشہور ہے نا کہ ایک شخص تھا، وہ اس کی جماعت چلی گئی، عشاء کی جماعت، دکاندار تھا، وہ رونے لگا۔ لوگوں نے کہا آپ جماعت چلی گئی اس لیے رو رہے ہیں؟ کہتے جماعت چلی گئی اس لیے نہیں رو رہا، روز عشاء کی نماز میں امام صاحب تلاوت کرتے تھے، میں دکان کا حساب کرتا تھا۔ اب امام صاحب نے نماز تو پڑھا دیا، مجھے خود اپنی نماز بھی پڑھنی پڑے گی، الگ سے حساب بھی کرنا پڑے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں سارے خیالات آتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز کے مطلب کو نہیں سمجھتے۔ اگر نماز میں جو ہم تلاوت کرتے ہیں نا، اس کو ترجمے سے پڑھ لینا ایک بار۔ میں اس کا ایک مشورہ دیتا ہوں، جو چاہتے ہیں کہ نماز میں دھیان نہ بٹے، ایک فارمولہ یہ ہے کہ آپ 30واں پارہ، قرآن پاک کا 30واں پارہ اور سورہ فاتحہ، اس کو پراپر ترجمے اور تفسیر سے 2-3 بار پڑھ لیں۔ میں آپ کو مشورہ بھی دے دیتا ہوں، تفسیر قرآن صراط الجنان، یہ موبائل فون پر بھی موجود ہے، انٹرنیٹ پر اس کی اپلیکیشن بھی موجود ہے، ڈاؤن لوڈ کر لیں، منگوا لیں، 2-3 بار پڑھ لیں 30واں پارہ۔ آپ یقین کریں آپ کی زندگی مزیدار ہو جائے گی، کیونکہ نارملی امام صاحب 30ویں پارے سے کوئی نہ کوئی سورت تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جب وہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا بات کیا ہو رہی ہے۔ اب جب وہ آخری پارے کی کوئی آیت تلاوت کریں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قبر کا ذکر ہے، حشر کا ذکر ہے، نعمتوں کا ذکر ہے، جنتوں کی بات۔ واللہ میں آپ کو دل کی بات بتاؤں کہ جو قرآن کو سمجھتے ہیں نا، اچھا قاری تلاوت جب کر رہا ہوتا ہے نا تو دل نہیں چاہتا امام صاحب رکوع میں جائیں، جی چاہتا ہے اللہ کی اور باتیں سنائیں۔ کلام اللہ کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ اللہ کا کلام ہے، تو کلام اللہ کو ایک بار ترجمہ تفسیر سے پڑھ لیں، کم از کم ایٹ لیسٹ 30 پارہ پڑھ لیں، تو آپ فوکس ہونا نماز میں شروع ہو جائیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔